हाँ, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक हो? आप खुश खुरम हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। घूमती चाय का वक्त हो गया है, तकरीबन 12 बज गए हैं और 12 बजे के करीब ही हम रोज़ ये घूमती चाय का करते हैं। काफ़ी दोस्तों के टेलीफोन आना शुरू हो जाते हैं कि सर जी घूमती चाय को जो है ना टाइम हो रहा है, तो ज़रा 10 मिनट भी लेट हो जाओ तो फिर फ़ोन और मैसेज आते हैं कि सर जी कितने चले गए हो तुसी। कैसे हैं आप? भी खैरियत हैं? ये हमारी लाइट मूड वाली वीडियो होती है, तो प्लीज़ इसमें टेंस नहीं होना, ना मैंने आपको करना है ना आपने होना है। अगर मैं गुस्से में आऊँ तो मुझे आपने कहना है ठंडे हो जाओ भाई, ठीक है ना जी। क्योंकि ये घूमती चाय है तो ये न्याजी को भगाए है और इसमें मज़ा भी आए है, ठीक है ना जी। ये वाली वो वीडियो है। तो उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आएगी। तो अभी थोड़ी देर पहले ये वीडियो आज मैं चाह रहा हूँ कि ये हम जर्नल जो है ना वो वीडियो बनाते हैं। आज मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि कई दफ़ा नाम बड़े ज़्यादा होते हैं तो फिर मसला हो जाता है, आपको पता है ना। तो सबसे पहले तो आपको घूमती चाय दिखाऊं कि देखें चाय घूम रही है कि नहीं। हाँ 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 यार, तो सीधे बड़े एक्सपर्ट हो इंशाल्लाह। ये 10 आप बता देते हैं कि ये आज ठंडी है, आज ये मीठा घाट है या तेज़ है? और वो उसी तरह होता है। मैं हैरान हूँ कि उसी तरह होता है भाई। हमारे जो पुराने साथी हैं ना वो भी आए, आगे आए, अब घूमती चाय अपने नाम करवाएं, हमें बड़ी खुशी होगी। और ये घूमती चाय अब पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है और ख़ास तौर पे फॉरेनर्स के लिए ये मैं बनाता हूँ जिनको ये चाय नहीं मिलती। पाकिस्तानी चाय साथ निभाए, न्याजी भगाए, मज़ा भी आए और सेनेट में जितवाए, ठीक है जी। तो आप ठीक हैं? खैरियत हैं? बिल्कुल। अब जनाब इसकी लेते हैं चुस्की और चुस्की से पता चलेगा कि इस मीठा घट है या ज़्यादा है। ये हेलो एक दफ़ा फिर देखो, देखिए ये जनाब मैं देखता हूँ चुस्की लगा के। कहोगे वैसे ही कह रहे हैं, बड़ा मज़ा है ऐसा। अच्छा जी, तो आज आपको पता है कि डस्का वाला इलेक्शन जो 18 को होना था वो अब चला गया है 10 अप्रैल को, ठीक है जी। तो चलें, ये अच्छा हुआ कि पीडीएम वाले जो है ना, ये नून लीग वाले और पीडीएम वाले सारे, बजाय ये कि 18 को फारिग होते, अब ये 12 को ही फारिग हो जाएंगे और 12 को इंशाअल्लाह ताला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएंगे, ठीक है जी। और आज आपको पता है एक वीडियो किसकी वायरल हुई हुई है, लीक हुई है? संजरानी, जिसने पहले वोट खरीदे थे, संजरानी। मिट्ठी छुरी, इसका नाम है मिट्ठी छुरी, ठीक है जी। क्योंकि ये बड़ी ऐसे प्यारी प्यारी बातें करता है, तो है ये छुरी, क्योंकि इसको कोई जानता भी नहीं था और ये जनाब सेनेट का चेयरमैन बन गया और अब फिर सेनेट का चेयरमैन बनने जा रहा है। और ये भी पता चला है कि जनाब इमरान ख़ान को अब जो है ना एक और एटीएम मशीन मिल गई है और बकौल शाहिद खकान अब्बासी के उसने जो गले में पट्टा डाला है, अब्दुल कादिर, ओए होए अब्दुल कादिर सर जी, ये अब्दुल कादिर जो है ना बलूचिस्तान से सेनेटर बना है। इस देखें कितनी बुरी बात है। मैं उसको आज ये चाय पी रहा हूँ, कोई ऐसी गंदी मिसाल नहीं दे सकता कि इमरान ने पहले उसको टिकट दिया, ऐसे ऐसे ट्विस्ट किया उसने, पहले उसको टिकट दिया, फिर अवामी रद्द अमल आया, फिर टिकट वापस ले लिया, फिर अवामी रद्द अमल को इग्नोर करके फिर उसकी हिमायत कर दी और कल उसके गले में पट्टा वो डाल रहा था, जो शाहिद खकानी ने कहा है, वो पट्टा डाल रहा था और उसको उसने जो है वो कर दिया, पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया। और ये सुना है कि इमरान खान की नई एटीएम मशीन है, ये पुरानी एटीएम मशीन ख़राब हो गई थी
اور یہ نئی ATM مشین ہے. اور آج جو ہے وہ نون لیگ کو کیا کہتے ہیں کہ نون لیگ کو نہیں، یوسف رضا گیلانی کو 2 کامیابیاں ملی ہیں. ایک تو سینٹ میں اس کا نوٹیفیکیشن رکوانے کے لیے الیکشن کمیشن میں پہنچ گئے تھے PTI والے، اور وہ انہوں نے انکار کر دیا. الیکشن کمیشن نے انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو نہیں کریں گے، اور انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ٹھیک ہے جی. دوسرا، چیف جسٹس اسلام آباد اطہر منالہ کے پاس کیس لگا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب ہم پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، اور آپ کا کیس ادھر پینڈنگ ہے. دیکھیں 3 جگہ پہ انہوں نے کیس کیا ہوا تھا. اب یہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے، یہ جائیں گے سر. میں آج تیسرے دن یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ وہ ہر قانونی حربہ استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارے جو نون لیگ والے ہیں خاص طور پہ وہ بالکل خاموش ہیں. وہ کہتے ہیں آپ پہ ہی بوٹی آوے ساڈے منہ ڈگ پوے. انہوں نے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. تو عمران خان کو پسو پڑے ہوئے ہیں. چیئرمین سینٹ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور سینٹ میں اکثریت لینے کا جو خواب تھا وہ بھی اس کا پورا نہیں ہوا. ٹھیک. MQM والے بھی ناراض ہو رہے ہیں، اور GDA والے بھی ناراض ہو رہے ہیں، اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈپٹی اسپیکر دیے جائے. کل عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کس کو بنایا جائے، MQM کو بنایا جائے، GDA کو بنایا جائے، کس کو. ادھر ایک انہوں نے پٹی ڈالی تھی، ایسے وہ پھینکی تھی، اسے کیا کہتے ہیں، رسی ڈالی تھی، یہ کیا اس کو جناب بنانے کے لیے کیا کہتے ہیں، غفور حیدری صاحب کو. لیکن وہ انہوں نے انکار کر دیا. اچھا جب انکار کیا تو کہتے اسی تو مذاق کیتا سی. باقی دنیا کے جو وزیر اعظم ہیں نا، بڑے بڑے پروجیکٹ لگاتے ہیں، موٹر ویز بناتے ہیں، بڑے بڑے پل بناتے ہیں، اورنج اور الیکٹرک ٹرینیں چلاتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ پناہ گاہیں بنا رہے ہیں، غربت میں اضافہ کرا رہے ہیں. ویسے یہ ٹھیک بنا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں، جو پہلے بندہ اپنے گھر میں رہتا تھا نا، اپنے گھر میں، اس نے اپنا گھر بیچ کے کرائے پہ گھر کے وہ چلا گیا مہنگائی کی وجہ سے، اور جو کرائے پہ گھر پہ رہتا تھا وہ پناہ گاہ میں چلا گیا. اس لیے آج اس نے کہا جی پناہ گاہوں کا جال بچھا دو. یہ بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے. پہلے ایک وہ ایوب خان کے دور میں یا کسی دور میں ایک وزیر تھا، تو یہ لوگ تو کہتے ہیں نا سڑکوں کا جال بچھا دو. اس نے اعلان کیا کہ جناب ہم پورے پاکستان میں جیلوں کا جال بچھا دیں گے. تو اس کا بڑا توا لگا، اور بڑا لوگ اس نے مذاق کیا لوگوں نے. تو یہ عمران خان بھی پناہ گاہوں کا اضافہ کر رہے. یار شرم کر. جو پناہ گاہ میں ہیں ان کو گھر دو، جو پناہ سڑک پہ بیٹھا ہے اس کو گھر دو، اس کو جو پناہ گاہ میں بیٹھا ہے اس کو اپنا گھر دو، جو بے روزگار ہے اس کو روزگار دو. تم نے جن کے اپنے کاروبار تھے روزگار سے ستیہ ناش کر کے ان کو تم نے پناہ گاہ میں ڈال دیا، بیکاری بنا دیا اپنی طرح. جیسے تم بھیک مانگتے ہو پورے دنیا سے، بچپن سے مانگ رہے ہو، میٹرک کے بعد سے مانگ رہے ہو، میٹرک کے بعد سے، اسی طرح آپ نے ساری قوم کو بھکاری بنا دیا ہے. اور اب ان کے گھر ان سے چھن گئے ہیں. اب وہ ان کو جناب کہہ رہے ہیں کہ تم پناہ گاہ میں آ جاؤ، ان کو کھانے دو. اس کے اوپر کروڑوں ارب روپے لگا رہا ہے. یہ کام تو سر چھوٹے چھوٹے محلے میں عورتیں، بیوہ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، محلے کے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوتے ہیں. ہر مزار پہ آپ دادا دربار پہ جائیں، جو مرضی وہاں پہ کھانا کھا لیں. یہ کوئی بڑے کام ہے؟ حکومتوں کے کام بڑے بڑے ہوتے ہیں. مسٹر نیازی، تو نے تو وہی نشے والوں کا کام کیا. نشے والے اب ادھر بس سڑک پہ بیٹھے تھے، اب پناہ گاہ میں ہوں گے. ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ وہ کوئی کام سیکھیں گے، نہ کوئی کاروبار سیکھیں گے، نہ ان کو گھر ملے گا، نہ نوکری ملے گی. آپ نے آسان طریقہ، جو بے روزگار ہوئے ان کو پناہ گاہ میں ڈال دو. واہ تمہارا ویژن، واہ بھائی ویژن، بہت ویژن ہے. اور اب یہ کہیں گے اس کے جو یوتھیے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ جو پناہ گاہ کا آئیڈیا ہے نا، امریکہ والا نے کہا ہے کہ ہمیں بھی بتاؤ.
اچھا کرونا پہلے کبھی کرونا کم ہو رہا تھا، جو ہی لانگ مارچ قریب آ رہا ہے نا کرونا بڑھتا جا رہا ہے جی. بس سیاسی کرونا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے اس کے اوپر، ہے یا نہیں ہے یا جو بھی ہے، ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کریڈٹ لیتا ہے کہ جناب میں نے بڑے اچھے اقدام کیے تو کرونا ختم کر دیا. اب جب پی ڈی ایم نے جلسے شروع کیے تھے کرونا میں اضافہ ہو گیا. اب 26 اگست قریب آ رہی ہے، 26 مارچ قریب آ رہی ہے، اب جی کرونا بڑھ رہا ہے جی. کل سے پرسوں سے انہوں نے کرونا کو بڑھانا شروع کر دی. افسوس کی بات ہے، دنیا میں اب 50% ایسے ملک ہیں جنہوں نے اپنی عوام کو 100% جو کرونا کی ویکسین ہے وہ لگا دی ہے، اور ہماری ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. واہ جی واہ، واہ نیازی واہ، ہر فیلڈ کو تباہ کر دیا. اور آج دیکھیں ایک اور بات آپ دوستوں کو میں کہہ رہا ہوں، لائٹ موڈ ویڈیو میں جو ہے نا وہ سختی آ رہی ہے. کینسر کے جو مریض ہیں انہوں نے ہڑتال کی ہے، ان کو دوائیاں وغیرہ ملنا بند ہو گئی ہے. مریضوں نے ہڑتال کی ہے. دیکھیں ڈاکٹروں کی ہڑتال تو سنیے نا، مریض وہ کلمہ چوک پہ نکل آئے ہیں کہ جی ہمیں دوائیں ہی نہیں مل رہی، پھر ہم ویسے ہی مر جائیں. دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، اور کینسر اسپتال میں غریب پاؤں نہیں رکھ سکتا. میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ وہاں جا کے پاؤں رکھیں گے وہ کہیں گے جی فیس کٹو جی تھی پاؤں رکھے ہیں. تو ایسے حالات ہیں دوستو. مرغی 500 روپے کے قریب پہنچ گئی ہے، وہ لکھا ہوا آ رہا ہے گھی 30 روپے مزید مہنگا، اور یہ وہ سارا کوئی حال نہیں. کوئی اچھی خبر ہمارے پاس نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ چائے پئیں اور انجوائے کریں بس. ٹھیک ہے جی، مجبوراً پھر کرتا ہے نا بندہ، تو کیا کرے بندہ. تو انشاءاللہ تعالی کل آپ کو ہم خبریں دیں گے ہم. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ.